بسم الله الرحمن الرحيم فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. اس سے پہلے والی آیات کریمہ کے اندر اس بات کا بیان ہوا کہ حضرت مریم علیہ السلام کو حضرت جبرائیل امین نے کیا فرمایا کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوں، مجھے اللہ نے اس لیے بھیجا کہ آپ کو کیا لڑکا حضرت عیسیٰ کی کیا ہوئی تھی، بشارت ہوئی تھی. انہوں نے کپڑے پہنے اس خانے کے اندر حضرت جبرائیل آئے، دیکھ کر وہ ڈر گئی تھی. حضرت جبرائیل نے کیا کیا، تسلی دی کہ بھی انسان نہیں، میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ ہوں اور میرے اندر وہ چیزیں نہیں ہیں جو انسان کے اندر ہے. یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ فرشتے اور انسان کے اندر زمین و آسمان کا فرق ہے. انسان کے اندر یہ جو کھانا پینا جنسی خواہشات رکھی گئی ہیں یہ فرشتوں کے اندر نہیں ہے. فرشتوں کی غذا کھانا پینا کیا ہے، تسبیح ہے. جیسے ہمیں کھانے کی ضرورت پڑتی ہے انہیں کس چیز کی، تسبیح کی ضرورت پڑتی ہے. وہ دن رات کوئی رکوع کے اندر ہے، کوئی سجدے کے اندر ہے، کوئی سبحان اللہ پڑھ رہا ہے، کوئی اللہ اکبر پڑھ رہا ہے، ہر کوئی تسبیح کے اندر مشغول ہے. فرمایا کہ میں اس چیز سے پاک ہوں، وہ چیزیں میرے اندر نہیں. تو حضرت مریم کو کیا ہوئی، تسلی ہو گئی. پھر اس صورت میں اس چیز کا بیان نہیں، سورہ تحریم کے اندر بیان ہے. وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا وَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا. حضرت جبرائیل نے ان کے گریبان کے اندر کیا ماری، پھونک ماری. اس پھونک سے ان کے پیٹ کے اندر حمل ٹھہر گیا. شادی نہیں کی، اس پھونک سے اللہ کے کلمے سے کیا ہو گیا، ان کا حمل ٹھہر گیا. آج اس چیز کا بیان ہے فحملته، پس ان کا حمل ٹھہر گیا. فانتبذت به، پس وہ چلی اس حمل کو لے کر مکانا قصیا، ایک دور جگہ. اب ظاہر بات تھی اگر مریم علیہ السلام پیٹ میں بچہ لے کر ادھر ہی اگر رہتی تو لوگ طرح طرح کے سوالات کرتے. اور یہ مفسرین لکھتے ہیں وہ جگہ کون سی تھی، غالباً بیت اللحم تھا، جو یہاں سے یعنی بیت المقدس سے وہاں تک کا راستہ کتنا تھا، 8 میل کا. 8 میل کو پیدل چل کر گئی. تو وہاں پر جب وہ پہنچی فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ، تو لے آیا انہیں درد ذیل. مخاض کہا جاتا ہے اس درد کو جو بچے کی پیدائش کے وقت ہوتا ہے. اب مفسرین کے کئی اقوال ہیں. فرمایا ان کا حمل کے 3 دن ہوئے اور بعضوں نے کہا 1 مہینہ ہوا تھا اور بعضوں نے کہا پورے 2 مہینے گزرے. ہمارا اس چیز کے ساتھ کوئی سروکار نہیں. ہم نے صرف اور صرف نقطے کی بات کو دیکھنا ہے کہ اللہ نے مریم علیہ السلام کو عیسیٰ دیا بغیر باپ. فرمایا اب وہ درد و تکلیف جو ان کو تھی وہ انہیں کھینچ لائی الی جذع النخلہ، کھجور کے تنے کی طرف. یہ ہم ویسے کہتے رہتے ہیں کہ عورتیں بزدل ہوتی ہیں، لیکن اللہ نے عورتوں کو جو برداشت دی ہے مردوں کو نہیں دی. یہ بچہ جننا کوئی آسان کام نہیں، نہایت مشکل کام. کوئی مرد کے بس کے اندر یہ بات نہیں. یہ طاقت اللہ نے عورتوں کو دی ہے. تو فرمایا اتنی سخت تکلیف میں تھی کہ مجبور کر دیا اس درد نے کہ آئی اور آ کر انہوں نے تنے کا سہارا لیا. کھجور کے تنے یعنی کھجور کا درخت، اس کے ساتھ آ کر انہوں نے ٹیک لگائی، سہارا لیا. اب سہارا لینے کے بعد کیا کہہ رہی ہے حضرت مریم، یا لیتنی، اے کاش مت قبل ھذا، میں مر جاتی اس سے پہلے. اب دیکھیے مریم علیہ السلام کے اوپر کتنے دکھ اور کتنی پریشانی ہے. سب سے پہلا دکھ اور پہلی پریشانی کہ اب میرا بچہ پیدا ہوگا، میں لوگوں کے سامنے کیسے منہ لے کر جاؤں گی. لوگ کہیں گے کہ تو اس بچے کو کہاں سے لے کر آئی ہے، تو نے تو شادی نہیں کی. پہلی پریشانی ہے. اور دوسرا درد ذیل کی تکالیف. ہم سارے ماؤں بہنوں والے ہیں، ہمیں اس چیز کا اندازہ ہے کہ اس وقت عورت کتنی تکلیف کے اندر ہوتی ہے.
اب یہ بیابان کے اندر اکیلی ہے، کوئی بھی ساتھ نہیں، کوئی دائیا نہیں، کوئی اور چیز نہیں وہاں پر، اور تو اور کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں، ویرانہ نہیں دینا، پانی تک نہیں، پیاس کی شدت ہے۔ اور جب ان کو اور کوئی حال نظر نہ آیا، یعنی ایک کاش میں مر جاتی من قبل، اس درد ذیل کے درد سے یا اس بچے کی پیدائش سے پہلے کیا میں مر جاتا، وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا، اور میں بھولی بھلائی ہوئی، یعنی کوئی میرا تذکرہ نہ کرتا، میں مر جاتی، ختم ہو جاتی، لوگ مجھے بھول جاتے، کتنی تکلیف میں لوگ سوچی۔ فَنَادَاهَا، پس پکارا اسے، من تحتها، ان کے نیچے سے۔ اب دو احتمالات ہیں، ایک ہے کہ وہ اوپر ٹیلے کے اوپر بیٹھی تھی، اونچی جگہ پہ اوپر بیٹھی تھی، اور نیچے جبرائیل تھے، نیچے سے جبرائیل نے آواز کی۔ لیکن جو دوسری قرات ہے وہ بھی متواتر ہے، صحیح قرات ہے، اس کے اندر یہ من نہیں ہے، من کا لفظ ہے، یعنی حضرت عیسیٰ کی پیدائش ہو گئی، 2 منٹ 3 منٹ نہیں ہوئے کہ حضرت عیسیٰ کے پیدا ہونے کے انہوں نے نیچے سے آواز دی۔ کیا آواز دی؟ اے اماں جان، اللہ تحزنی، اے میری ماں غم مت کر، پریشان مت ہو، قد جعل ربکی، تحقیق تیرے پروردگار نے بنایا ہے، تحتکی، تیرے نیچے، سریہ، ایک نہر۔ اب بیابان کوئی سہارا نہیں، یعنی کہیں سے بھی امید بھی نہیں کہ صحرا سے ریت سے پانی نکلے۔ ہمارے علاقوں میں تو پھر پانی نکل جاتا ہے، جو صحرائی ریتیلے علاقے ہوتے ہیں دور دور میلوں تک پانی کہیں نہیں ہوتا، تو سوچ بھی نہیں تھی کہ یہاں سے پانی نکلے گا۔ تو کیا فرمایا حضرت جبرائیل نے یا حضرت عیسیٰ نے کہ آپ مت کیجیے، آپ کے نیچے سے اللہ نے کیا لہر جاری کر، وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، آپ ہلائیے اپنی جانب، بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، اس کھجور کے تنے پر۔ اب دیکھیے رب کی قدرت کی نشانیوں، سوکھا ہوا کھجور کا درخت، پھل اوپر نہیں لگی ہوئی، سوکھا ہوا ہے، پتے بھی نہیں ہیں۔ کیا فرما رہا ہے اللہ کہ تو اسے اپنی طرف ہلا، اور یہ تیرے اوپر کیا آئیں گی؟ کھجوریں آئیں گی، کیسی؟ تساقط علیک رطبا جنیا، بالکل چھوٹی چھوٹی اور تازہ کھجوریں تیرے لیے آئیں گی، اس خشک تنے کو ہلا۔ یہاں پر مفسرین ایک بات کہتے ہیں، بہت کام کی بات، فرمایا لوگوں کو یہاں پر قرآن سمجھا رہا ہے کہ کوئی بھی کام آپ کر رہے ہو اس کے اسباب پہلے اختیار کرو۔ جو پروردگار خشک تنے سے کھجوریں دے سکتا ہے، کیا وہ پروردگار بغیر ہلانے کے نہیں دے سکتا؟ اور اللہ فرماتے ہیں کہ تو بیٹھ جا مریم، تیری گود میں کھجوریں آئیں گی، لیکن فرمایا نہیں، مریم تنے کو ہلا۔ کیا مطلب؟ انسان کو تکیہ لگا کر بالکل بھروسہ کر کے بیٹھ نہیں جانا چاہیے، اپنے ہاتھ پاؤں مارنے چاہیے، اس کے بعد اللہ سے مانگنا چاہیے۔ آپ اسباب کو کیا اختیار کرو نا، جو روزی کمانے کے اسباب ہیں وہ اختیار کرو، اس کے بعد اللہ سے مانگو کہ اللہ اپنی کوشش میری پوری کر لی، اب تیرے آسے پر اب تو دے۔ یہ چیز بار بار قرآن کے اندر سکھائی جا رہی ہے، بس کھا ان کھجوروں کو، وشربی، اور پی، وقرری عینا، اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر، بچے کو دیکھ اور دیکھ کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر۔ یہی حالت ہے کہ ماں کے اوپر جتنی تکالیف پریشانیاں آتی ہیں وہ ساری کی ساری پریشانیاں بھول جاتی ہے جب اپنے بچے کو دیکھتی ہے، اور ان ماں سے جا کر پوچھے کہ جو تکالیف پریشانیاں برداشت کرتی ہیں، کرنے کے بعد جب انہیں پتہ چلتا ہے کہ میرا بچہ مر چکا ہے، اس وقت اس کے اوپر کون سی حالت آتی ہے؟ ویسے ہی رسول اللہ نے فرمایا کہ جس کے 2 بچے 3 بچے یا 1 بچہ دنیا کے اندر علومت سے پہلے مر گیا، وہ کل قیامت والے دن اپنے اللہ سے جھگڑے گا کہ اے اللہ میرے اس والد کو، میری اس والدہ کو جنت میں داخل کیجیے، اور اللہ اس کے جھگڑے کو کیا کریں گے؟ قبول کریں گے، اللہ اس کی بات کو سنیں گے۔ تو لہٰذا غم نہیں کھانا چاہیے،
اگر دنیا نہیں بھی بن رہی آخرت میں اللہ ذخیرہ آپ کو دیں گے. اللہ کبھی بھی کسی کو تنہا نہیں چھوڑتا، وہ ہر ایک کا دامن تھام ہے، ہر ایک کو سہارا دیتا ہے. فرمایا کہ فَقُلِي تُمْ کھا وَشْرَبِي وَالْبِي وَقَرِّ عَيْنَا، اور ٹھنڈی کرم دی آنکھوں کو اس بچے کو دے کر. فَإِمَّا نَجِدْنَ مِنَ الْبَشَرِ، ہاں دیکھیے کوئی آدمی اگر کوئی انسان اس بچے کے ساتھ جو فقولی کہہ دینا انی نظرت للرحمن، میں نے نظر مانی ہے اپنے رحمان کے لیے، اپنے رب کے لیے، صومن چپ کے روزے. اس امتوں کے اندر چپ کا روزہ کیا تھا؟ ثواب سمجھا جاتا، اس کے اوپر ثواب ہوتا. لیکن ہماری امت کے اندر چپ کا روزہ نہیں. جیسے اس امت کے اندر سجدہ تعظیمی جائز تھا، یعنی آپ کسی کے سامنے جھکیں یا آپ کسی کو عزت دینے کے لیے سجدہ کریں تو وہاں پر جائز تھا. نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت میں سجدہ جائز نہیں. اور فرمایا اگر سجدہ کرنا میری امت کے اندر روا ہوتا، سب سے پہلے میں حکم دیتا بیوی کو کہ وہ اپنے خاوند کے سامنے سجدہ کرے. لیکن میری امت کے اندر سجدے کو کیا کر دیا ہے؟ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے حرام کر دیا. اس امت کے اندر سجدہ کسی کے لیے اللہ کے علاوہ نہیں کر سکتا. تو فرمایا کہ میں نے روزہ رکھا ہے فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا، آج کے دن ہرگز میں کسی سے بات نہیں کروں گی، کسی انسان سے.